والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم دوسری پڑھ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه السلام عليك يا رسول الله سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله منتظمین جلسہ نے مجھے یہی ارشاد فرمایا ہے، لہذا میں ان کے ارشاد کی تعمیر کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے معراج مقدس کے مختصر حالات اور واقعات پیش کریں۔ آپ حضرات بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو، پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ اسرا کے معنی
رات کے وقت لے جانے کے بھی آتے ہیں، سیر کرانے کے بھی آتے ہیں، اسی لیے میں نے دونوں معنی کر دی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یا مسجد اقصی کی طرف۔ الا بمانا تک بھی آتا ہے، طرف بھی آتا ہے۔ کون سی مسجد اقصی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، سبحان اللہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ، کیوں سیر کرائی؟ کیوں لے گئے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس عبد مقدس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو۔ غور فرمائیے، دعویٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے کا نہیں کیا، بلکہ دعویٰ اللہ نے لے جانے کا کیا ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، دعویٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے کا نہیں کیا، بلکہ دعویٰ اللہ نے لے جانے کا کیا ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانے کا دعویٰ فرماتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ سوچا جاتا کہ آپ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، تو آپ نے جانے کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ دعویٰ تو اللہ نے لے جانے کا کیا ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ بھی لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا۔ تو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اپنے حبیب کو لے جانے پر بھی قادر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وزیر پاکستان۔ اس ابتدائی جملے نے تمام اعتراضات کو ختم کر کے رکھ دیا کہ وہ بشر ہو کر عرش پر کیسے گئے، اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا چوڑا سیر کر کے کیسے آ گئے۔ ارے میاں، لے جانے والا وہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، پھر کسی مسلمان کو اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستو یاد رکھو، لے جانے والا وہ ہے جو سبحان ہے، جو ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری اور خامی سے پاک ہے، وہ سبحان ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ لے جانے والا اور سیر کرانے والا ہے، لہذا کسی مسلمان کو اس میں شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانے کا دعویٰ فرماتے تو ہم پھر بھی یہی کہتے آمنا وصدقنا، کیونکہ مومن کا کام نہیں جس کا کلمہ پڑے اسی کی بات میں شک کرے یا اس پر اعتراض کرے، مگر اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے،
وہ جانتا تھا کہ بہت سے لوگ اعتراض کریں گے کہ کیسے گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب دعویٰ تو آنے کا نہ کر، دعویٰ میں لے جانے کا کرتا ہوں، تاکہ اگر کسی کو اعتراض کرنا بھی ہو تو وہ تجھ پر نہ کرے، مجھ پر کرتا رہے، پھر میں جانوں اور وہ جانوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو، بعبدہ ہی فرمایا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے، ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور آپ حضرات یہ بھی مانتے اور جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے نور بھی ہیں، اللہ کے حبیب بھی ہیں۔ تو کیا وجہ کہ یہاں پہ عبدہ ہی کیوں فرمایا ہے؟ بے رسول ہی، بے نبی ہی، بے حبیب ہی، بے نور ہی نہیں فرمایا؟ تو اس بے عبدہ ہی کے فرمانے میں بڑے اسرار ہیں، بڑی حکمتی ہیں، ان میں سے ایک دو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوا آگے چلوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک حکمت یہ تھی کہ ثابت ہو جائے کہ معراج جسمانی ہوئی ہے۔ کیوں؟ قرآن اور حدیث پڑھ کر دیکھو، قرآن میں، حدیث میں جہاں کہیں بھی لفظ عبد آیا ہے، کسی مقام پر بھی عبد سے صرف روح مراد نہیں ہے، بلکہ روح مال جسد مراد ہے۔ تو یہاں بھی روح مال جسد ہی مراد لینا پڑے گا، لہذا بعبدہ ہی سے ایک یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ معراج جسمانی ہوئی ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے معراج روحانی ہوئی تھی۔ ارے روحانی معراج تو ان کو ہر وقت ہی حاصل، یہ معراج جسمانی اپنے جسم انور کے ساتھ تشریف لے، بعبدہ ہی فرمانے میں ایک حکمت تھی۔ اور دوسری حکمت عرض کرتا کہ بعبدہ ہی کیوں فرمایا؟ دیکھو، عبدیت اور عبودیت کے معنی ہیں انتہائی عاجزی۔ علماء کرام بھی اس مجلس میں تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے کہ عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبادت کے معنی ہیں غایت التذلل و نہایت التعظیم، انتہائی عاجزی اور انتہائی تعظیم کا نام عبادت۔ مثلا آپ حضرات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں، اپنی پیشانی اور اپنی ناک زمین کے ساتھ لگا کر زمین سے رگڑتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بہت ہی بلند اور برتر۔ خود تو سجدے میں اپنی پیشانی اور اپنی ناک زمین سے رگڑ رہے اور اس کی شان کبریائی کا اقرار کر رہے، تو یوں سمجھو کہ بندہ سجدے میں سر رکھ کے کہتا ہے مولا میرے جیسا پست کوئی نہیں اور تیرے جیسا بلند کوئی نہیں۔ ایک طرف انتہائی پستی کا اظہار ہے اور دوسری طرف انتہائی بلندی کا اعتراف ہے۔
ایک طرف انتہائی عاجزی کا مظاہرہ ہے اور دوسری طرف انتہائی بلندی اور عظمت کا اقرار اور اعتراف ہے، تو اس کو کہتے ہیں عبادت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت۔ تو یاد رکھنا، عبادت، عبدیت، عبودیت نام ہے انتہائی عاجزی، اور عاجزی کا نتیجہ اور ثمرہ کیا ہے؟ یعنی جو عاجزی کرتا ہے اس کو ملتا کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اللہ اس کو نیچا کر دیتا ہے۔ شیطان نے تکبر ہی کیا، ابا واستکبرا، اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، تکبر کیا۔ جب تکبر کیا اللہ تعالیٰ نے شریر و خوار کر کے رکھا۔ اسی واسطے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، تکبر آزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں، کیوں کہ تکبر متکبر ہونا یہ شان ہے اللہ کی۔ آپ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ بولو متکبر کون ہے؟ اللہ، یعنی یہ شان کبریائی اسی کا ہے، تو اس کو عاجزی پسند ہے، عاجزی، اور عاجزی کرنا کام ہے انبیاء اور اولیاء۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں فرماتی ہے، عجز کار انبیاء اولیاء، عاجزی کرنا یہ انبیاء اور اولیاء کا جو وہ عاجزی کرتے اللہ ان کو اونچا کرتا۔ تو میرے دوستو عاجزی کا نتیجہ کیا ہے؟ رفعت، بلندی۔ جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ دل کے کانوں سے سن، یاد رکھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قدر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کی ہے اس قدر کسی اور مخلوق نے عاجزی نہیں۔ آپ جس طرح سید الزاہدین ہیں، سید الصابرین ہیں، سید الشاکرین ہیں، سید العالمین ہیں، سید العالمین ہیں، سید المرسلین ہیں، اسی طرح آپ سید المتواضعین بھی ہیں اور سید العابدین بھی، عبادت کرنے والوں کے بھی سردار، عاجزی اور تواضع کرنے والوں کے بھی سردار۔ ذرا غور کرو، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عاجزی کی۔ کس طرح؟ آپ کب سے عاجزی کر رہے ہیں؟ جب سے ہیں۔ کب سے عاجزی کر رہے ہیں؟ جب سے ہیں۔ اور کب سے ہیں؟ یہ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے حضور کے نور کو پیدا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے نور سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا کیا تو اس نور نے پیدا ہوتے ہی اللہ کو سجدہ کیا۔ اللہ نے فرمایا لذالک خلقتک وسمیتک محمدا، اے میرے پیارے میں نے تجھے اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ تو میری حمد و ثنا کرے، میری تعریف کرے، میری بندگی کرے، اور میں نے تیرا نام محمد
ساتھ اس لیے رکھا ہے کہ میں تیری تعریف کروں. تو حضور کب سے عاجزی کر رہے ہیں؟ کب سے؟ اور کب سے ہے؟ یہ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے آپ کی ذاتی اقدس کو پیدا فرمایا اور آپ کی ذاتی اقدس کو ہی ساری کائنات کی تخلیق کا سبب بنایا. اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. تو سنو، حضور نے عاجزی اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ کی تو اللہ نے اونچا بھی سب سے زیادہ. اور معراج کی رات اس کا مظاہرہ کتنا اونچا کیا. معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرش معلیٰ کے اوپر تشریف لے گئے. اس وقت کیفیت کیا تھی؟ ساتوں زمینیں نیچے تھی، ساتوں زمینوں میں رہنے والی مخلوق نیچے، ساتوں آسمان نیچے، ساتوں آسمانوں میں رہنے والی نوری مخلوق نیچے، بیت اللہ نیچے، بیت المقدس نیچے، فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور نیچے، جبریل کا آخری مقام سدرۃ المنتہا نیچے، جنت الفردوس نیچے، 70,000 پردے نیچے، خدا تعالیٰ کا عرش نیچے اور مصطفیٰ کا قدم اوپر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاکستان. اللہ نے دکھا دیا کہ میرے محبوب میں نے تجھے اتنا اونچا کیا ہے کہ اپنی کل کائنات کو تیرے قدموں کے نیچے کر دیا ہے اور تیرے قدموں کو ساری مخلوقات کے سر کا تاج بنا. حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے سہے عزت ہو اعتلاء محمد صلی اللہ. حضور کی عزت، حضور کی شان رفعت، حضور کا غلبہ دے. سہے عزت ہو اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا عرش حضور کے قدموں کے نیچے تھا. تو سنو، بے عبدے ہی فرما کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ میرے محبوب کو معراج کی رات جو رفعت عظمت حاصل ہوئی ہے یہ میرے محبوب کی کامل اکمل عبدیت کا نتیجہ. بے عبدی اس لیے سبحان الذی اسری بعبدہ. یاد رکھنا، اللہ جیسا معبود کوئی نہیں اور حضور جیسا عابد کوئی. ارے وہ معبود ہو کر لا شریک ہے، حضور عابد ہو کر لا شریک ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی معبودیت میں لا شریک، سرکار دو عالم اپنی عبدیت میں لا شریک. افسوس لوگوں نے اس شان عبدیت کو سمجھا ہی نہیں اور انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیے کہ بندے ہی تو تھے، وہی بندے ہم بھی بندے. بس فرق یہ تھا کہ ان پر وہی آتی تھی، ہم پر وہی نہیں آتی. وہ بھی بندے ہم بھی بندے. انہوں نے سمجھا ہی نہیں. اور میں آج کر ہم ہیں عبد اور سرکار ہیں عبد. کسی جگہ بھی سرکار کے لیے لفظ عبد بغیر اضافت کے نہیں آئے. سبحان الذی اسری بعبدہ. ایک جگہ فرمایا فاوحی الی عبدہ. کلمے میں پڑھتے ہوا اشہد ان محمدًا عبدہ. تو اے عبد کو دیکھتے ہیں، ہو کو دیکھتے ہیں. یہ ہو کو اس لیے نہیں دیکھتے کہ یہ ہو کرتے نہیں. یہ ہو کے راز سے مولانا روح فرماتے ہیں ہر کے موقع پہ کشت پر اسرار سر مخلوق
مخلوقات کے بود پیش فرماتے ہیں جو ہو کے راز سے آگاہ ہو گیا، دنیا اور مخلوقات کا راز اور مخلوقات کے بھید اس کے سامنے کیا ہے؟ میاں اس ہو کے راز کو جاننا اور پوچھنا ہے تو اس سے پوچھ جو ہو کر کے باہو ہو گیا ہو۔ اس ہو کے راز کو سمجھنا اور جاننا ہے تو اس سے پوچھ جو ہو کر کے باہو ہو گیا۔ انہوں کی بات ساڑھے ورگے بڑے میں کہنا یہاں نالوں تو ڈاکٹر اقبال ہی چلے ہوئے، اور ڈاکٹر اقبال سمجھ گئے۔ دیکھو ڈاکٹر اقبال نے یہی نقطہ بیان کیا، وہ فرماتے ہیں ہم ہیں عبد، سرکار ہے عبد، تو وہ فرماتے ہیں عبد میں اور عبد میں کتنا فرق ہے؟ تو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ عبد دی کر اب تو چیزیں دیگر سراپا انتظار منتظر۔ فرماتے عبد اور ہوتا اور اب تو کوئی اور ہی چیز ہوتا ہے، کوئی اور ہی چیز ہوتا ہے۔ ارے دونوں میں فرق کتنا ہے؟ فرماتے ہیں یہ جو عبد ہے یہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور عبدوں کی یہ شان ہے کہ اللہ چاہتا ہے میرا یہ بندہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وزیر پاکستان۔ یعنی عبد وہ ہے جو اللہ کو راضی کرے، اور عبد وہ جس کو اللہ راضی کرے۔ اور ایک بات میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں اور بھی عرض کر، یہ بات سنو نہایت توجہ کے ساتھ۔ دیکھو بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ نے فرمایا بے عبد ہی، اور جب میرے تمہارے پاس آئے یعنی مخلوقات کی طرف آئے تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن پڑھ دیں، کہیں فرمایا قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے۔ اللہ فرماتا ہے جانتے ہیں کہ تمہارے رسول ہونا یہ ہمارے رسول۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان، روشن دلیل، سراپا معجزہ۔ اللہ فرماتا ہے جانتے یہ جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئے ہیں کون؟ یہ برہان ہے۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا شاہدم و مبشرم و نذیرم و داعیاً الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا۔ ماشاءاللہ، یہ نبی جس کو ہم نے بھیجا جانتے ہو کیا بنا کے بھیجا؟ شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ اور سراج منیر۔ ذرا غور کرو، میرے تمہارے پاس آئے نے فرمایا یہ ہمارے رسول ہے، یہ برہان ہے، یہ نور ہے، یہ سراج ہے، یہ نور ہے، یہ سراج منیر ہے۔ اور یہی رسول جب اللہ کی بارگاہ میں گیا تو اللہ نے فرمایا میری بارگاہ میں آنے والا میرا بندہ ہے۔ سمجھنے کے لیے ایک مثال پیش کریں، کیونکہ مثال سے بات بڑی جلدی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھو کوئی بادشاہ ہو، بادشاہ بہت بڑا بادشاہ، بڑے چاہو جلال والا، بڑے عدل و انصاف والا، بڑے تقویٰ و پرہیزگاری والا بادشاہ ہو، تو وہ بادشاہ جب اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہو تو بتاؤ بحیثیت ایک بیٹے کے حاضر ہوگا یا نہیں؟
بولو بادشاہ جب اپنی ماں اپنی والدہ کی خدمت میں جائے گا تو بحثیت بیٹے وہاں اپنا روب و جلال دکھانے یا اپنے اختیارات استعمال کرنے نہیں جائے، نیاز مند بن کے بیٹا بن کے سلام کر. یہ بتاؤ کہ وہی بادشاہ جب قوم کی طرف آئے گا تو کیا قوم کی طرف بھی بحثیت ایک بیٹے میں آئے گا یا قوم کے پاس بحثیت ایک بادشاہ جو ہے بادشاہ میاں جب ماں کے پاس گیا تھا نیاز مند بن کے بیٹا بن کے گیا تھا، قوم کے پاس آیا تو بادشاہ بن کے آیا چاہو جلال کے ساتھ. تو اگر قوم بھی دیکھ کر کہنا شروع کر دے بیٹا آ رہا ہے بیٹا، تو بولو وہ قوم مہذب اور لائق قرار پائے قوم کا کیا حق ہے؟ قوم یہ کہے کہ ہمارے بادشاہ ہمارے حق میں اعلیٰ تشریف لا رہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ بیٹا بھی ہے، مگر بیٹا ہے اپنے ماں باپ کا، قوم کا بادشاہ ہے، ماں باپ کا حق ہے اس کو بیٹا کہے، قوم کا حق ہے اس کو بادشاہ کہے بلا تشبیہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، میرے تمہارے آقا و مولا ہے، اللہ کا حق ہے ان کو بندہ کہے، میرا تمہارا حق ہے آقا و مولا. اگر ہم بھی بندہ بندہ ہی کرتے رہیں گے تو یہ ہمارے لیے لائق اور مناسب نہیں ہو. میاں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، میرے تمہارے آقا و مولا ہیں. دیکھو ذرا غور کرو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محکوم ہیں یا نہیں؟ اللہ ان پر حاکم اور وہ اللہ کے محکوم. اللہ کے محکوم ہے مگر میرے تمہارے کیا بن کر حاکم. اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے محبوب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے. تو اللہ کے محکوم میرے تمہارے حاکم، اللہ کے بندے میرے تمہارے آقا ہو مولا. دیکھو اللہ کی بارگاہ میں جاتے تھے، آگے رہتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سجدے. آج جانے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عاجزی کرتے اور مخلوقات کے پاس آ کر انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کرتے. معلوم ہوا کہ رب کی بارگاہ میں عاجز ہوتے تھے، مخلوقات کے سامنے قابل ہوتے تھے. مگر افسوس بعض لوگوں نے عاجز ہونا دیکھ لیا اور قابل ہونا نہیں دیکھا. یہ جو ہے نا جن کا میرے نام نہیں لے گا، ان کی ایک کتاب ہے تقویۃ الایمان، اصل میں اس کا نام رکھنا چاہیے تقویۃ الایمان. ایک نقطہ مٹا دو، یعنی ایمان کو فور کرنے والی کتاب. اس تقویۃ الایمان میں بھی الفاظ ہے نبی کریم کے متعلق، اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو جو چاہو سزا ہو. اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ الفاظ ہیں کہ بندے عاجز اور ہمارے بھائی، مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی تو وہ بڑے ہوئے اور ہم ان کے چھوٹے. یہ نبی کریم کے چھوٹے پر آگے کہنے نے بندے عاجز اور ہمارے بھائی، مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی تو وہ بڑے ہوئے اور ہم ان کے چھوٹے. استغفر اللہ. بندے عاجز یعنی ان کو عاجز ہونا تو نظر آ گیا، قادر ہونا نظر نہیں آیا. ان کو اعلیٰ حضرت نے حضور کی قدرت کے جلوے یوں دکھائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے. جب حضرت علی کی نماز اثر قضا ہو گئی، سورج الٹے پاؤں پلٹے
چاندی سارے سے ہو چار اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پاکستان دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ میرے دوستو ہم حضور علیہ السلام کی دونوں شانوں کو مانتے ہیں، ہم یہ کہتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہوتے تھے، مخلوقات کے سامنے قادر ہوتے تھے، تو بے حد ہی اس لیے فرمایا کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے، عاجزی کے ساتھ گئے، شان عبدیت کے ساتھ گئے تھے، تو اللہ نے فرمایا یہ میری بارگاہ میں آنے والا میرا بندہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ وہ کون سی رات؟ دعوی نبوت کیے ہوئے 11 سال گزر چکے تھے، 12واں سال یہی رجب شریف کا مہینہ اور 27ویں شب اللہ تعالیٰ لے کس شان سے لے گیا، کیوں لے گیا، کہاں تک لے گیا، یہ 3 چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کروں گا۔ کتب احادیث، کتب تفاسیر اور کتب سیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کروں گا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑتا ہوا موٹی موٹی باتیں پیش کروں گا۔ اگر تفصیل کے ساتھ بیان کروں تو صبح ہو جائے اور معراج شریف کا ذکر نہ ہو سکے، موٹے موٹے واقعات پیش کرنے، خاص خاص مقامات پر حوالے بھی پیش کروں گا تاکہ کوئی پیچھوں نہ بولے۔ کئی بندے پیچھوں بہت غلط کہتے ہیں، حوالہ نہیں دیکھا، اپنے کولوں ہی کہہ گئے، کئی بندے پیچھوں بولتے اور یہ تک نہیں جانتے ہی کہ پیچھوں بولتا ہے بھول گیا۔ اس واسطے میں پہلے ہی حوالے دے کے بات کروں گا تاکہ کوئی پیچھوں نہ بولے۔ اور سنو، میرا مقصد کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، بلکہ میرا مقصد ہے اتحاد اور اتفاق، کہ جو لوگ نہیں مانتے وہ بھی ماننے اور سارے ماننے والے ہو جائیں، منکر کوئی نہ رہے۔ میرا مقصد ہے منوانا، میرا مقصد یہ ہے منانا بھی مان جائے، نہ منتے نہیں۔ اس واسطے حوالے بھی دھیان رکھتی ہے، حوالہ بھی ہے یعنی اتر مان جاؤ۔ تو جناب اللہ تعالیٰ کس شان سے لے گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا جبریل بہشت میں جاؤ، وہاں سے ایک حسین و جمیل براق لے لو، 70,000 فرشتہ ساتھ لے لو، میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچو، میرا سلام و پیام دو، شان و شوکت سے براق پر سوار کر کے لاؤ، کیونکہ ہم ان کو سیر کرانا اور اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ حکم الہی کی تعمیر کرتے ہوئے جبریل امین بہشت میں پہنچے، وہاں سے براق لیا، 70,000 فرشتہ ساتھ لیا، در مصطفیٰ پر پہنچے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق حضور علیہ السلام اس وقت حتیم شریف کے اندر لیٹے، جنہوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ حتیم کعبہ شریف کا، بیت اللہ شریف کا وہ حصہ ہے جو چھتا ہوا اس میں حضور بیٹھے، جبریل امین آئے، حضور کو جگایا اور اللہ کے سلام و پیغام پہنچایا، اور کیا کہا؟ کہا یا محمد ان ربک لیشتاق الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب آپ کا محتاج ہے، بے شک آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے، بے شک آپ کا رب آپ کا مشتاق۔ اللہ ذرا غور کرو جبریل کیا کرے،
حضور اللہ تعالیٰ آپ کا مشتاق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس مقام پر جھوم کے اور انہوں نے دو شعر کہے فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیادی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیادی کہیں تو وہ جوش لنترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے کہیں تو وہ جوش لنترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے موسیٰ علیہ السلام گھر سے چلتے ہیں پیدل سفر کر کے دور پر پہنچتے ہیں وہاں جا کر دستے سوال دراز کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا میں تجھے دیکھوں حکم ہوتا ہے لن ترانی اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا حبیب کہیں جاتا نہیں جا کر سوال کرتا نہیں اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجتا ہے براق دے کے بھیجتا ہے 70,000 فرشتہ دے کے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو کہ اے میرے حبیب کلیم میرے دیدار کا مشتاق اور محبوب میں تیرا مشتاق تکبیر ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے یہی سما تھا کہ بے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے وہ تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند رہا کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے دیکھو کیا کروں وقت تھوڑا ہے اور ذکر بڑا لمبا تبھی ہے یہاں ایک بات کرتا ہوں صوفیانہ عارفانہ ذکر معراج چاہے پورا ہو یا نہ ہو مگر یہ بات سن لو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا رب ارنی انظر الیک اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا میں تجھے دیکھوں اللہ نے کیا فرمایا اللہ نے فرمایا لن ترانی اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا اس میں ایک نقطہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں دکھاتا نہیں یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا بلکہ کیا فرمایا کہ تو نہیں دیکھ سکتا کیا فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا کیوں آئیے میں یہ وجہ کرتا یہ عارفانہ اور صوفیانہ بات ہے دیکھو یہ زمین آسمان چاند سورج ستارے پہاڑ سمندر یہ سب چیزیں اللہ کے افعال کی مظاہر ہے کیونکہ وہ فعال بھی ہے تمام اولیاء کرام اللہ کے اسماء کے مظاہر تمام انبیاء کرام اللہ کی صفات کے مظاہر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ذات کے جیسے اللہ کی افعال زیادہ افعال کے مظاہر بھی زیادہ اسماء زیادہ تو اسماء کے مظاہر بھی زیادہ صفات زیادہ تو صفات کے مظاہر بھی زیادہ اور جیسے اللہ کی ذات ایک ہے ذات کا مظہر محمد مصطفیٰ بھی ہے میں نے کہا کیا سارے نبی اللہ کی صفتوں کے مظہر ہیں
تو موسیٰ علیہ السلام کی صفت کے مذہب، ذرا غور کرو میں کیا کہنے لگا، مذہب تھے صفت کے، اور سوال کر دیا ذات کے دل۔ فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے، اگر صفت کا سوال کرتے اللہ دکھا دیتا، دلیل پیش کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے یا کرے گا۔ بولو مردوں کو زندہ کرنا یہ کیا ہے؟ صفت ہے یہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کس چیز کا سوال کیا؟ صفت۔ اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کے سوال میں بڑے کافر ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے صفت کے دیکھنے کا سوال کیا، اللہ نے کیا دکھایا، کیا جواب دیا؟ فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تیرا اس بات پر ایمان نہیں؟ قال بلا، کیوں نہیں، ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اطمینان قلب کے لیے سوال کرتا ہوں۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ارشاد ہوا کہ اچھا 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے ساتھ کھینچا لو، رجھا لو، مانوس کر لو۔ یعنی جس وقت کوئی پرندہ یا جانور گھر میں رکھا جاتا ہے تو بولو وہ جانور اپنے مالک اور گھر والے کو پہچاننے لگ جاتا ہے۔ جس طرح مالک پہچانتا ہے وہ بھی مالک کو پہچانتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پنجابی کہتے گج گیا، اردو میں کہتے ہیں مانوس ہو گیا، کسی کی کر کے اپنی بولی ہل گیا ہے، یہ ٹھیک ہے، ہل گیا، گج گیا، مانوس ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے پاس رکھ کے ہلا لو، گجا لو، رجھا لو، اس کے بعد ان کو ذبح بوٹی بوٹی پیر کہیں پھینک دو، سر کہیں پھینک دو، ہڈیاں کہیں پھینک دو، کوئی بوٹی کہیں، کوئی بوٹی کہیں، اور پھر کیا کرو؟ سنو سے دھیان رکھو گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم ادعوهن یاتینک سعیا، ثم یہ دعا یا دعو سے سیدھا ہے امر کا، اس کا معنی کیا ہے؟ پھر پکار، ثم پھر پکار تو اے ابراہیم ہننا ان پرندوں، یہاں بھی سارا کا ایک مطلب ہے، ان لوگوں پرندے اس وقت زندہ تھے یا مردہ؟ مردہ ماننا پڑے گا، مردہ، کیونکہ اگر مردہ نہ مانا جائے تو کیسا تو موتا کا تحقق نہیں ہو کہ تم مردوں کو کیسے ملا۔ بولو نہیں وہ پرندے اس وقت مردہ تھے یا زندہ؟ مردہ تھے۔ تو اللہ نے ان مردہ پرندوں کو پکارنے کا حکم دیا یا نہیں دیا؟ تو جو لوگ کہتے ہیں مردوں کو پکارنا شرک ہے، ان کے کہنے کے مطابق تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو شرک کرنے کا حکم دیا، اور بولو اللہ کبھی شرک کا حکم دیتا ہے؟ ماننا پڑے گا کہ مردوں کو پکارنا مطلقاً شرک نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم ان مردہ پرندوں کو پکارو، جب تم کسی کو پکارتے ہو کیا کہتے ہو؟ پکارتے ہو یا کہتے ہو، اور بولو تو قبرستان میں جا کر کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو یاد کرنا ہی نہیں چاہیے، ان سے پوچھو سارے جہاں کے مردوں میں یاد کر کے پکار دے ہو، کیوں ان کو یاد کر کے پکار؟ تم تو کہتے ہو اللہ کے سوا کسی اور کو یاد کرنا ہی نہیں چاہیے، یا اس کو کہنا چاہیے جو حاضر ناظر ہو، تم اسے پوچھو کہ قبرستان کے سارے مردے حاضر ناظر؟ اگر کہیں حاضر ناظر تو پھر کہو یہ تو سب خدا کے شریک ہو گئے، کیونکہ تم تو کہتے ہو حاضر ناظر ہونا خدا کی صفت ہے،
اب تم مردوں کو حاضر ناظر مان رہے تو تم نے گویا مردوں کو خدا کا شریک سمجھ لیا. اور اگر کہیں کہ حاضر ناظر نہیں تو پھر ان سے یہ کہو کہ معلوم ہوا کہ یا اس کو بھی کہا جاتا ہے جو حاضر ناظر ہے نہ ہو. ایک بات اور یاد کر لو، بولو حضرت عمر نے مدینہ تجربہ میں مسجد نبوی پر خطبہ پڑھتے پڑھتے فرمایا تھا یا نہیں، یا ساریہ تو بولو ساریہ اس وقت مسجد میں حاضر ناظر تھے؟ اب بولو نہیں، کہاں تھے؟ وہ تو نہامل، اور نہامل وہاں سے 1600 میل کے فاصلے پر. تو جو 1600 میل کے فاصلے پر تھے ان کو یاد ہے کہ پکارا. اور ایک بات اور آپ کر جاؤں خانپور والوں، اگر یاد رکھتے تو بس بڑا فائدہ ہے. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کر لیا تو اللہ نے حکم دیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم اب لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. کعبہ تعمیر ہو گیا، اب حج کا بھی اعلان کر دو. حضرت ابراہیم ایک پہاڑی کے اوپر چلے، 4 سمتیں مشرق مغرب جنوب چاروں سمتوں کی طرف چلے. پہلے ایک جانب منہ کیا، فرض کر لو مشرق کی طرف منہ کیا اور کہا یا ایھا الناس کتب علیکم الحج، اے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے. پھر مغرب جنوب شمال چاروں طرف منہ کر کے یہ ندا کی، کیا کہا؟ یا ایھا الناس، اے لوگ. بولو حضرت ابراہیم نے یا کہہ کے پکارا، کن کو؟ دو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس وقت سب کے سب حاضر ناظر تھے. ان سے پوچھو یہ بات کرنے کا کوئی یاد، ان سے پوچھو کہ حضرت ابراہیم نے جو یاد ہے تو پکارا تھا تو وہ کن تھے؟ کیا ان کو جو اس وقت موجود تھے یا قیامت تک آنے والے لوگوں؟ اگر یہ کہیں کہ ان کو کہا تھا جو اس وقت موجود تھے تو پھر کہنا پڑے گا کہ حج کا حکم بھی ان کے لیے ہی تھا. اور تمام مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کو خطاب تھا کہ اے لوگوں اب تم پر حج فرض ہو گیا تو آؤ حج کرنے کے لیے. مفسرین لکھتے ہیں یہاں تک کہ ان مخالفین کے بڑے مولویوں نے بھی لکھا ہے اپنی تفسیروں میں کہ اس ندا کو قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں نے سنا. جو باپوں کے سلبوں میں تھے انہوں نے وہاں سنا، جو ماؤں کے شکموں میں تھے انہوں نے وہاں سنا، جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے وہاں سنا. سب نے سنا. جس روح نے لبیک کہا اس کی قسمت میں حج ہے، اور جس نے لبیک نہیں کہا اس کی قسمت میں حج نہیں. بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ حج کرے. اگر کسی نے 6 مرتبہ کہا تو 6 حج، کسی نے 10 مرتبہ کہا تو 10 حج، اور جو روح وہاں خاموش رہی اس کی قسمت میں حج نہیں ہے. تو ثابت ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کو یا کہہ کے پکارا تھا. تو اب ان سے پوچھو کہ کیا قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ حضرت ابراہیم کے پاس حاضر و موجود تھے؟ جو بھی پیدا نہیں. تو پھر حضرت ابراہیم نے ان لوگوں کو یا کہہ کے پکارا یا نہیں کہ جو غیر حاضر تھے؟ تو معلوم ہوا کہ یا حاضر کو بھی کہہ کے پکارا جاتا ہے، غیر حاضر کو بھی. جو کہتے ہیں یا بھی کوئی کہنا چاہیے جو حاضر ہوں تو اللہ کے سوا کوئی حاضر نہیں. تو ان سے پوچھو کہ قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ حضرت ابراہیم کے پاس حاضر تھے؟ نہیں. تو لوگ کہتے ہیں وہ غیر حاضر کو پکارے وہ مشرک ہے. تو تمہارے فتوے سے تو ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں بچے. جب خلیل اللہ نہیں بچے میں اور آپ کس طرح کر سکتے؟ میرا موضوع یا نہیں تو جا کے ہی دریا بہا. میرے دوستوں بزرگوں جو غیر حاضر ہو اس کو بھی جا کہہ کے پکارنا چاہیے. تو نبی کریم تو حاضر و ناظر ہے. نبی کریم علیہ السلام تو نورانی اور روحانی طور پر
حاضر و ناظر ہیں، پھر ان کو یا کہہ کے پکارنا کس طرح سے ہو سکتا؟ ہرگز شرک نہیں، بولو ہرگز شرک نہیں۔ اسی واسطے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، تو درجے بھی دکھاؤ، نعرہ رسالت رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ یا رسول اللہ کے نعرے کیا مطلب لگتے ہیں؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ اصا یا رسول اللہ دے نعرے لگاؤں ہی رہنا، تیرے نانے سردی ہی رہنا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نہیں، اپنے رسول کو پکارو، اپنے نبی کو پکارو، اور پکارنے آسی تو پکارنے اپنے نبی گئے، انہوں کیوں پیر ہوتی ہے، انہوں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اسی اپنے نبی کو پکارنے اسی فریاد کرنے اپنے آقا دی بارگاہ وچ، اسی کریے پکار، اسی اپنے نبی کو پکاریے کہ انہوں تکلیف ہوتی ہے کہ ہوتی رہے، ساڈا کی قصور ہے؟ اسی کچھ کریں انہوں اسی بولا کریے یا کوئی یہ کہاں کو تکلیف ہونی چاہیے؟ اسی کچھ کریں اسی نہ اپنے رسول کو پکار، لیکن یاد رکھو کوئی تو کرنے۔ تو اسی واسطے کہا کہ یا رسول اللہ کہتے ہو، تم کہتے رہو جلنے والے جلتے رہے۔ بولو یہ شان کہاں سے نکلی؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا سمت اے ابراہیم کے مردہ پرندوں کو پکار، جب تو پکارے گا یا دین کا سایہ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے پکارا پرندوں کو، کہو پرندوں، جو ہی پکارا تو جہاں پیر پڑا تھا وہاں سے پیر اٹھا، جہاں سر پڑا تھا سر اٹھا، جہاں جہاں وہ اجزاء پڑے تھے آنن فانن آنکھ جھپکنے سے پہلے اپنی اپنی جگہ سے اٹھے، اور ایک دم وہ پرندے زندہ ہو کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اسی طرح قیامت کے دن جب ہم پکاریں گے تو چاہے کوئی دنیا کے کسی خطے پر ہو، سر کہیں اور پیر کہیں اور کوئی دل کہیں کوئی دل کہیں، جب ہم پکاریں گے سب اپنی اپنی جگہ سے اٹھیں گے اور آج جھگڑے سے پہلے سارے زندہ ہو کر ہماری پاکستان میں